انسانیت کی معراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے، جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے. اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار کیا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تھا 40 سال کی عمر. اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن. اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں. لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال یا ابو ہریرہ 40 سال 6 مہینے 10 دن. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں. نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تخت ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے موجود ہے ہستی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا، انہیں چنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دے گا اس کے پیچھے چل. جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے. وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ. ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے، غمگین کیسے ہوتے تھے، غصے کیسے ہوتے تھے، بلاتے کیسے تھے، ناراض کیسے ہوتے تھے، خطاب کیسے فرماتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ نے پہنچائیں. میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے، جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی، یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ اداس بیٹھے ہو. جب آپ خوش ہوتے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے بھی نور تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی، حرکت کرنے لگتی تھی، اس طرح اس طرح سے. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑا ہی تھے اور کھڑے کھڑے بےزتی کرتے نہیں. ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض، تو آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا اظہار دیکھو، بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراضگی ہے. سبحان اللہ، ہم تو جب تک 100 گالی نہ نکالیں گزارے نہیں ہوتے. ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا انس آ رہا ہے تو آپ چپ کر کے یوں فرما لیں، یہ میرے نبی کا غصہ تھا. سبحان اللہ. جب آپ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے. جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، جتنی لمبی مجلس ہو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا. اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھا، یہ حد، اس کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ آپ کی باڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کوئی یوں یوں کرتا ہے. تو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، باتیں بھی ہو رہی اور یوں بھی فرما رہے، بے ساختہ بغیر ارادے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا، نبی احمد انس صاحب مجھے کہیں طارق جمیل صاحب تو میں کہوں گا جی، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں. ادھر سے کوئی بلائے گا طارق جمیل صاحب میں کہوں گا جی، لیکن میں قربان جاؤں
ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائی، اور آج میں 1440 سال بعد آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، جی پورا سینہ دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے، جی فل توجہ۔ ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، کتنا مشکل کام، یہ تو ماں نہیں کرتی بچے کے لیے، اب یوں کرتے، جی پوری توجہ دیتے تھے، اپنا چہرہ اس کے اوپر فکس کر دیتے۔ میرے نبی عزت دیتے تھے، عزت دیتے تھے، پوری ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ اور جب آپ یعنی چھوٹی سی بات ہے، گرمیوں میں باہر سوتے ہیں، سردیوں میں اندر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب مرضی کوئی گرمی لگی تو باہر بستر بچھا لیا، سردی لگی تو اندر بچھا لیا۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ کتنی باریک اور چھوٹی سی بات ہے، جب سردیاں گرمی میں کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ حکم دیتے کہ میرا بستر باہر بچھایا جائے تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی، اور جب گرمیاں ٹھنڈک میں بدلتی اور آپ فرماتے میرا بستر اندر بچھایا جائے تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچی۔ آپ کو اجوا کھجور پسند تھے، برنی کھجور پسند تھی، دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ دودھ کے ساتھ گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت کے ساتھ دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے، تازہ کھانا کھاتے تھے، کبھی باسی نہیں کھایا۔ ماشاءاللہ تھوڑے تھے ہفتے ہفتے فریجان پہ ہوتے، گرم کرو تو کھاؤ، گرم کرو تو کھاؤ۔ میرے نبی تازہ کھاتے تھے، یا فاقہ یا تازہ۔ صرف ایک زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب آپ آئے تھے حج کے موقع پر، اس وقت ان کی دلداری میں آپ نے 2-4 لقمے لے لیے، ورنہ یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ جس کھانے پر رات گزر جاتی تھی اس سے نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو 8 دن کے ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں پکوان۔ میں آپ کو کتنے نبی کی وہ جو آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوں گی، اور ان کا ہماری جنت دوزخ سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک ذہن سازی یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو آپ کی زندگی کی ہر ادا کو ایسے سیمپل بنا کر رکھ دیا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ ایک حدیث سے بتاتا ہوں۔ آپ سفر میں تھے تو رابغ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے، ایک بڑی عورت کے خیمے پر رکے تھوڑی دیر۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس کا خامد آیا تو پوچھا وہ کون آیا تھا، یہاں کوئی لگتا ہے کوئی آیا تو اس نے چند الفاظ میں ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا، یہ اس نے بیان کیا۔ تو کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أكح الأحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن ردم سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا موسیقی ہے، الفاظ میں کیا موسیقی ہے، کیا ردم ہے، کیا نغمہ ہے۔ وہ کہنے لگی اپنے خامن سے کہ میرے آقا میں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ مجھے ایسے لگا کہ چاند ہی انسانی شکل میں ڈھل کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی۔ وسیم، جس کو دیکھ کے جینا بھرے اسے وسیم کہتے ہیں، اور وہ دنیا میں ایک ہی آئے ہیں، وہ ہیں میرے آپ کے نبی۔
وسیم، جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے، حسین سے حسین چیز مل جانے کے بعد ختم، اس کا قیمت ختم، حسن ختم، کشش ختم۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو زندگی بھر بھی دیکھتے رہو تو جینا بھرے، وہ صرف ایک آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، ہر جسم کا حصہ جن کا حسن و جمال سے بھرپور ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ خوبصورت آنکھ تھی، پلکیں بڑی گول تھی، یہاں بال نہیں تھی، ماتھا بڑا روشن تھا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، دانت بڑے نورانی تھے۔ آپ کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا، ایسے شعاع کی طرح نظر آتا، بلکہ آپ کا چہرہ ہی ایسا نورانی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، چھوٹی سی سوئی، اندھیر کمرہ، نظر نہیں آ رہی، ویسے ٹٹول رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے شعاع سے سوئی چمک نہیں تو ایک ذات ہمیں اللہ نے دی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز جن کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز جن کی اللہ نے ہم تک پہنچا دی، ان کا نسل نامہ، ان کا نسب نامہ جسے ہم اپنی زبان میں پیڑھی کہتے ہیں، باپ دادے پردادے نہ بھی ہوئے۔ ایک دفعہ ہمارے چچا نے نام نکلوائے ہمارے بزرگوں کے جو انگریزوں کے دور کے رجسٹر تھے، اس میں سے 16 نام نکلے، 16، اس سے اوپر ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے جو بھی تھے، تو 16 نام نکلے۔ تو میں نے وہ 16، وہ میرے بھائی نے ان کو فریم کروا کے، میں نے ان کو کئی دفعہ پڑھا کہ میں یاد کروں اپنے بزرگوں کا نام، مجھے یاد نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے باپ عبداللہ سے آدم تک 80 نام ہیں، وہ میں ہر روز سناتا ہوں، ساری دنیا کو سنا چکا ہوں کہ میرے نبی کی پیڑھی، میرے نبی کا نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا میرے والدین میں سے آدم سے لے کر عبداللہ تک کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور ہوتا، اس باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا یا نور نظر آتا تھا۔ حضرت ہاشم بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگے ہاشم جو لینا ہے لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے فرمایا میں عزت دار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ وہاں ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے۔ چند دن گزرے تو وہ مدینے کے بازار میں تھے، تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو ہاشم نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ مجھے تم گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے یوں دیکھا، پھر کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرے جی میں ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لے کے، اب مجھے کوئی حاجت نہیں۔ تو میرے نبی کی نسل عبداللہ سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن نعحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أغناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائد بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن ماتوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔